آج جمعے کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو، یہ تسبیح نیکیوں اور دولت کی ATM ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کوئی اللہ سے کروڑوں روپے بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جمعے کے دن کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ جمعے کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ اس وظیفے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ بہت سے مدحسین، بہت سے اللہ والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا۔ آج کا دن بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آج جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، 7 آسمانوں اور زمین کے خزانوں آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی کا تندرستی کا عیب سے خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج جمعے کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، پوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جب اس عمل کو کرتے ہیں، دونوں ہاتھ پہ لا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہوئے، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجات کو فوراً پورا فرماتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائے، جلد کامیاب ہو جائے، وہ آج جمعے کے دن اس عمل کو لازمی کرے۔ آپ کو کسی بھی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ پاورفل وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج اس عمل کو پڑھیے، اللہ سے نیت کر کے مانگے، آج آپ ہر حاجت پورا ہو کر رہے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہے، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانیوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریے۔ اللہ تو ہر مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے، اللہ تو بند راستوں کو کھولنے والا ہے۔ اگر کوئی بھی اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج جمعے کے دن اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے قرض کی ادائیگی فوراً ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہے، بدگمان ہے، آپ وسوسوں کا شکار ہے، آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانیاں، یہ تندرستی جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیسا جان چھوٹے گی؟ تو آج چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اگر کوئی کروڑوں بھی مانگیں گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بس اللہ سے کوئی مانگنے والا ہو، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے
ترتیب اور تعداد سے پڑھنے والے ہو۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے یہ بھی وظیفہ پڑھیے، اپنی بیٹی کی روشن نصیب کے لیے، اپنے نسلوں کو کامیاب بنانے کے لیے۔ تو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے یہ کام تو وہی نہیں کر سکتا، اللہ ہر کام کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج مسلمان پریشان ہے، کہیں پر جنگ حالات ہے، کہیں پر غربت نے مارا ہوا ہے، کہیں تنگ دستی اتنی ہے کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ بے برکتی کا عالم یہ ہے کہ یہ جس دنیا دہانے پر چل رہی ہے، لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہینے ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ تمام کے تمام مسائل پیسوں کی وجہ سے ہے۔ آج اگر کسی گھر میں پیسے ہیں تو وہاں لڑائی جھگڑے بھی کم ہے، وہاں پریشانیاں بھی کم ہے، وہاں مصیبتیں بھی کم ہے، وہاں ہر طرح کی مصیبت سے نجات ہوتی ہے۔ جب ہر مسئلے کا حل پیسے میں ہے تو ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہے، ہر رشتہ پیسے سے ہے، تو پھر آج جمعے کے دن رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی مانگنے والا بیکاری بھی پڑھے گا تو اللہ بانٹنے والے بنا دے گا۔ بڑا بدبخت ہے وہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ ایک وقت وہ بھی ہوتا ہے جب انسانی وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال پڑھتا ہے، اس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور آج جمعے کا دن ہے، وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جب بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ خود دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اللہ والے جمعے کے دن عبادت کرتے ہیں، جمعے کے دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں جیسے اعمال اعلی مقام قبولیت چاہتے ہیں تو جمعے کے دن کا یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہے، آپ سعودی عرب سے ہے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسی بہت سی ویڈیوز اس چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اب عمل کیا ہے، آپ چاہے تو آج جمعے کے دن یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لے، نماز ظہر کے بعد پڑھ لے، نماز عصر کے بعد پڑھ لے، نماز مغرب کے بعد پڑھ لے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے، جب آپ کو وقت ملے تب آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، آپ نماز والے درود ابراہیمی پڑھ لے، 3 بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اللہ کریم سے مانگے کہ اے اللہ، میں نیا گھر چاہتا ہوں، مجھے اپنا ذاتی گھر عطا فرمائیے۔ گاڑی چاہتا ہوں، مجھے گاڑی دے دے۔ میں نوکری چاہتا ہوں یا من پسند شادی کرنا چاہتا ہوں یا کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، میں قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا کہ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ صمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ صمد یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ جمعے کے دن اللہ صمد پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ صمد سے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورے فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو، تو آج جمعے کے دن اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ صمد پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ اللہ نے اللہ صمد کو پڑھنا کیسا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ اللہ صمد 1 بار ہو گیا، اللہ صمد 2 بار ہو گیا، اللہ صمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ صمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہوا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو کچھ بھی مانگے سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اللہ سے اپنی جو بھی حاجت طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر و برکت اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آج آپ نے 100 مرتبہ اللہ صمد پڑھ کر رب کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، تو آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق سے ہے، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا بندش کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس آیات کریمہ مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر 1 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 2 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر
3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اس آیات مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعے کے دن ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ رب کو ہر شے پر قادر ہونے کی صفت سے پکار رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیا۔ جب آپ 21 بار ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مسکور کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ سے جو مانگو گے آپ کو 100% مل کر رہے گا۔ جب ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو آپ اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے تیسری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن اس سورت مبارکہ کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورت فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورت فاتحہ جیسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورت فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ آپ سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح دانوں پر پڑھ لے، آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 7 کی 7 حاجتیں پوری ہو جائے گی، 7 کے 7 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر آپ نے اللہ سے خزانے حاصل کرنے کے لیے اللہ سے اپنی حاجت کو پورا کروا لیا۔ اب آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن لوگ بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جیسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے رحمتوں، برکتوں اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنے پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگنا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب
ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔